عمران خان صاحب کو واقعی جو ہے وہ ریسٹ کرنے کا پلان ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جیل میں 2 دن بھی نہیں گزار سکتے. بھی بات یہ ہے کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ دنوں سے عمران خان صاحب جان بوجھ کر غالباً سپٹمبر، اکتوبر اور نومبر کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا یو پش دی envelope، تو یہ بڑھا رہے تھے کہ اوکے کیچ می اف یو کین والا سلائڈ. دوسری طرف جب یہ اس طرف بڑھے ہیں، انہوں نے پہلے اپنی یعنی پلیسمنٹ کی ہے کہ ہاؤ ٹو گیٹ ہم، اور اس کی تیاری میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ یہ امیڈیٹلی گرفتاری کا کوئی منصوبہ ہے. ہو سکتا ہو جائے، اس لیے کہ یہ جو ایف آئی آر جس کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں، ویسے یہ ایف آئی آر جو ہے نا یہ کوئی اتنی جاندار نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں دھمکیوں کے علاوہ جو آپ نے جو کچھ دفعات ہیں نا، اس میں کوئی ایسا ایکشن تو نہیں ہوا نا کہ ان کی تقریر کے بعد لوگوں نے ان کے ہم تو چونکہ ہمیشہ یعنی مار کھانے والی پارٹی میں رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ جرنلسٹ، تو اس لیے میں ذرا تھوڑا سا یعنی کہ انسالیسیٹڈ ایک یعنی مشورہ دے رہا ہوں عمران صاحب کو کہ اس سے کو. دوسری یہ جو بات ہے نا، یہ باتیں جو کہا جاتی ہے نا کہ 2 دن بھی جیل میں نہیں رہ سکتے، تو بہت سارے لوگوں نے اس کو ڈیفائی کیا ہے. مثال کے طور پر مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ گڑیا کہلاتی تھی بچپن میں، بہت لاڈ پیار کی پلی ہوئی، تو اس لیے یہ کیلکولیشن غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے. لیکن میں جس بات کے بارے میں اصلی فکر مند ہوں وہ یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ انہوں نے خان صاحب کے لیے بہتر یہی ہوتا کہ یہ میر جعفر اور صادق تک ہی محدود رہتے، ہلاکو خان تک نہ جاتے ہیں. انہوں نے کل جب جا کے نا دیکھیے، ایک جو یعنی وہ سیشن جج تھی، انہوں نے 2 دن کا ریمانڈ دیا. دیکھیے کتنا سخت کیس اپنی طرف سے گورنمنٹ نے بنایا تھا کہ جی ایک بڑی سوچی سمجھی سازش، ایک تحریری بیان جس کا مقصد رینکس اینڈ فائل میں لوگوں کو اکسانا. کتنا سیریس چارج ہے. اس چارج کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے صرف 2 دن کا فزیکل ریمانڈ دیا. اس کے بعد 2 دن کا ریمانڈ ختم ہو جاتا ہے اور یہ پنڈی جیل جاتے ہیں. پنڈی جیل جو ہے وہ پنجاب حکومت کے پاس ہے. فرسٹ تھنگ دے شوڈ ہیو ڈن از کہ ان کا میڈیکل معائنہ کرواتے وہاں جیل میں. یہ ہوتا کہ جی یہ ہی واز بینگ ٹارچرڈ. بات وہی نہیں ختم ہوئی. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ ان کے وزیر داخلہ ملے، انہوں نے کہا میری ملاقات ہوئی ہے جی بھلے چنگے ہیں. اس کے باوجود وہ جو جج صاحبہ تھیں انہیں ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ جی آپ دوبارہ گورنمنٹ کو جو ہے ان کا پوائنٹ آف ویو سنیں. تو ان کو جب آپ اس طرح کہیں گے تو اینی میجسٹریٹ وہ کہیں گے کہ جناب ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اٹ بیکمس دی ریسپانسبلٹی کہ جی میں نے اس کے بعد جو فردر ایکشن لیا ہے میں نے تو ہائی کورٹ کے کہنے پہ لیا ہے. سو دیٹ از ہی از اینٹرنگ ان اے ڈینجرس ایریا، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. مجھے خدشہ ہے، اللہ میرے منہ میں خاک، کہ نومبر کی طرف بڑھتے ہوئے ہم کہیں 2007 کے نومبر تو نہیں ریپیٹ ہونے والا جب ایمرجنسی پلس ٹائپ کا کچھ سین ہوا تھا، اور اللہ نہ کرے کہ اللہ نہ کرے اس طرف چیزیں جائیں. اب اس میں مزید جو ہے بیکاز جو بات کر رہے ہیں ریئیکٹ کیسے کرے گی، ٹٹ فور ٹیٹ ریئیکشن ہمیں نظر آتا ہے پنجاب میں. اس کا مطلب ان کے خلاف بھی جو ہے وہ اسی طرح کی کوئی چیزیں جو خان صاحب کل کہہ بھی رہے تھے کہ ہم بھی مقدمات درج کروائیں گے. دیکھیے اگر تو خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں نا تو وہ پھر ٹیلی فون سے تو محروم ہو جائیں گے نا، اور پھر پرویز الہی اپنی مرضی کریں گے. یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو ہیں چودھری پرویز الہی ہیں، فواد چودھری نہیں ہیں. ویسے اگر فواد چودھری بھی ہوتے تو یہ اندر ہوں تو پھر وہ اپنی مرضی کرتے، ان کا امتحان بھی ہو جاتا. میں تو صرف اتنا آپ سے عرض کر رہا ہوں، مجھے ذاتی طور پر مجھے کبھی بھی ایک لمحے کو بھی میں عمران خان صاحب کے انداز سیاست کا حامی نہیں رہا، ناقد رہا ہوں. لیکن انہوں نے جس طرح چارج کیا تھا مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ آف پاکستان پالیٹکس یہ پسند تھا کہ چلو یار کم از کم رونق تو لگے گی، آپ ایگری کریں یا نہ کریں. خواہش تو ہر لیڈر کی ہوتی ہے کہ سسٹم میرے آگے سرنڈر کرے، میں بہت پاپولر ہوں. سسٹم سرنڈر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یا عمران خان صاحب کو سرنڈر کرنا پڑے گا؟ اس طرح ہوتا نہیں. دیکھیں ہم تو ساری زندگی اپنی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہ خواب دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا. آئی وش کہ اس عمر میں دیکھ لیں جو ہم نے خواب دیکھے تھے کہ واقعی سٹیٹس کو ٹوٹے. لیکن اوور دا ایئرز جو ہمارا سو کالڈ سٹیٹس کو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوا ہے، اور اس کے ذمہ دار خود ہمارے سیاست. بالکل ایبسولوٹلی. آپ یہ دیکھیں نا، گزشتہ دور تھا تو اس وقت جان اللہ کو دینی ہے، انہوں نے منشیات پہ بھاگا. کسی کے اوپر یہ مقدمہ بنانا مذاق نہیں کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ بننے ضرور. اب جو ہے وہ فیس بنے ہوئے ہیں رانا ثناء اللہ. لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ سیاست میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، اپنا ہم نوا بناتے ہیں. ایم آر ڈی کیوں بنانا پڑتی ہے؟ اصغر خان نے کہا کہ جی میں کوہالہ پل پہ پھانسی لگاؤں گا، الیکشن جب ملتوی ہوئے ایم آر ڈی میں شامل.
یعنی کہ جماعتیں اکٹھی ہو گئی. ان کا جو پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ صرف میں ہوں, گلیاں ہومن سنجیاں وچ مرزا یار پھرے, تو مرزا یار نہیں پھر سکتا. اور ریاست جو ہوتی ہے وہ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ آپ یقین مانیں اس وقت ٹرمپ بھی اپنی بیس پہ انتہائی پاپولر, لیکن ایف بی آئی وہاں گئی نا, انہوں نے نکسن کے بعد پہلی مرتبہ جو ہے وہ فائل نکلوائی گئی. ہمارے ہاں ہم جو کنفیوز کر رہے ہیں وہ ایک پولیٹیکل سٹرگل کو ہم ٹویٹر کی مقبولیت کے ساتھ کنفیوز کر دیتے ہیں. کلک جو ہے نا, یہ کلک سیکنگ, یہ پولیٹیکل عمل نہیں ہے. ایک پولیٹیکل عمل یہی تھا, مثال کے طور پر وہی میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ جی یار آپ کو 2 دن کی ریمانڈ بھائی, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہوتا تھا تو کم از کم 7 دن سے تو کم بات ہی نہیں ہوتی تھی, خالی پتھر مار کے اگر یہ پکڑے گئے. 7 دن سے کم پہ تو مجسٹریٹ تیار ہی نہیں ہوتے تھے. ادھر ایک اتنا بڑا کیس بنایا ہوا ہے کہ جی ایک سازش ہو گئی, تحریر بیان پڑا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ چلیں یہ بھی ہوا تھا تو آپ خود, کوئی اور نہیں, عمران خان صاحب کہتے ہیں اس کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. اس کے 1 دن بعد آپ کے سب سے زیادہ اگریسو سینیٹر فیصل جاوید ایوان بالا میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں. اچھا, جب آپ خود پہلے کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل نے جو کہا وہ قابل تعزیر ہے, اس کے خلاف مقدمہ چلائیں, اس کے بعد آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ لوگوں کی توجہ اس طرف چلی جاتے, تشدد, اور اس کو بھی آپ نے بلڈ نہیں کیا, جیسے میں نے آپ کو بہت ساری مووز بتائیں وہ کرتے. اب اگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی شہباز گل نے جو کچھ کہا وہ قابل تعزیر ہے, میں, آپ اور اوٹی ہم کس منہ سے شہباز گل کو ڈیفینڈ کریں جب آپ نے اس کو خود بس کے نیچے پھینک دیا ہوا ہے؟ یہ بھی تو سوچیں نا. شاہ جی کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور صاحب اگر مجھے پتا ہوتا نا تو میں یہاں بیٹھا ہوتا, کمال کر آپ کمال کرتی ہیں. لیکن میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جس انداز میں یہ ایف آئی آر آج درج کروائی گئی ہے, یہ یقیناً کوئی انڈیا دے رہی ہے. اچھا, کو ضروری نہیں ہے کہ آپ گرفتار کریں. وہ یہ بھی بہانہ بنا سکتے ہیں جی کہ کچھ شواہد ہمارے خیال میں, مثال کے طور پر شہباز گل صاحب کا ٹیلی فون جو ہے مل گیا, وہ بے لوکیشن آخری یہاں تھی اور ہمیں وہ تو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. سو یو نو اٹس کائنڈ آف بلڈنگ اپ. میں آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, دیکھیے ہمارے ہاں ہم جتنی بھی گفتگو کرتے ہیں نا, ہم اسٹیٹ کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے, ریاستی ڈھانچہ, اس پہ ہمارے ہاں آئی تھنک اویس اور مظہر یہ دونوں اس بات کو کریں گے کہ صرف ایک ہی محقق اور ریسرچر رہے ہیں, حمزہ الوی صاحب. انہوں نے پاکستان کی اسٹیٹ کو کہا یہ جو پوسٹ کلونیل اسٹیٹ ہے یہ اوور ڈیولپڈ اسٹیٹ ہے, یعنی کہ ہے تو یعنی پاکستان غریب ملک ہے, لیکن ریاست ہماری جو ہے نا اس کو سیٹوں سینٹوں کی مہربانیوں کی وجہ سے, آپ دیکھیں نا ابھی جب کووڈ آیا تھا تو وہ ٹریسنگ اور فلانا فلانا فلانا, اب وہ آج کل کہاں یوز ہو رہا ہوگا, خدا کے لیے نہ کریں ایسا. تو اس میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں پھر آپ سے کہوں گا کہ کلک جو ہے نا, یہ کلک سیکنگ پالیٹکس یہ ڈسپٹیو ہے. آپ کو سیاست میں 1 قدم آگے اور 2 قدم پیچھے آنا چاہیے. مثلا کہ بی بی آئی تھی نا 86 میں, انتظار کیا 86 میں جب محمد خان جو نے فنڈامنٹل رائٹس بحال کر دیے, پھر آئے اور نعرہ کیا لگاتی تھی آخر میں, ایک ضیاء رہے یا جاوید, باقی سب خالی. ٹھیک ہے نا, اور کہ بھئی آئی ایم اوکے, آئی ہیو اونلی پرابلم ود دس. تو اس میں یہ ہے کہ 2-4 کتابیں پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. زینب توفیقی ایک ٹرکش خاتون ہے, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ٹیئر گیس اینڈ ٹویٹر, جس میں اس بیچاری نے مصر کے اس تحریر سکوائر کو بہت غور سے پڑھ کے اس نے کہا اخیر تے ٹیئر گیس ہی جیتتی ہے, ٹویٹر نہیں. مختصر 30 سیکنڈ وہ یہ کہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ اس وقت ہمارا ساؤتھ پنجاب, بلوچستان, سندھ پانی میں ڈوبا ہوا ہے, اور پنجاب میں ہر دوسرے تیسرے گھر میں جس کی 2 یا 3 گائیں تھی وہ جو آج کل ڈیزیز پھیلی ہوئی ہے اس سے تباہ ہو گئی ہے. اور ہم جو ہیں اربن مڈل کلاس, ہم لوگوں سے اگر لوگ اکتانا شروع ہو گئے ہیں میڈیا والوں سے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا وہ ہزاروں لاکھوں پاکستانی نہیں ہیں جو مصیبت کی اس کڑی میں ہیں. تو بس یہ بات مجھے ایک یعنی کہ پوائنٹ کرنا تھا. آئی تھنک یہ ہماری پروفیشنل ذمہ داری ہے. ہم تینوں میں عمر کا فرق ہے لیکن ہم اولڈ سکول جرنلسٹ ہیں تینوں کے تین.